السلام علیکم۔ 40 ہجری کو جب رمضان اپنے اختتام کو جا رہا تھا تو امام بار بار فرما رہے تھے، پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، پھر تم مجھے اپنی نظروں سے دیکھ نہ پاؤ گے اور روتے رہو گے، کاش علی ہوتے۔ یوں امام علی اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھر بار بار افطاری کرتے رہے۔ جب 18ویں روزے کے افطار کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹے حسن سے کہا، حسن جاؤ اپنی بہن ام کلثوم کو بلا لاؤ، آج میں اس کے ساتھ افطاری کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی ام کلثوم اپنے باپ کے لیے افطاری کی تیاری کرنے لگی۔ آپ نے اپنے باپ کے لیے نمک، جو کی روٹی اور دودھ کا انتظام کیا۔ جیسے ہی امام اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، افطار کا وقت قریب آیا، بیٹی نے دسترخوان بچھایا۔ امام علی جیسے ہی دسترخوان پر بیٹھے، اپنی بیٹی کو دیکھ کر فرمانے لگے، اے ام کلثوم، کیا تو نے کبھی دیکھا ہے تمہارے بابا کے دسترخوان پر ایک سے زیادہ دام موجود ہوں؟ اتنے دام کیوں رکھے ہیں؟ اس زمین پر سینکڑوں اللہ کے بندے رہتے ہیں جو ایک دام بھی نہیں کھا سکتے۔ میں ان کا امام ہوں، 3 دام کیسے کھاؤں؟ یہ دام اٹھاؤ اور کسی مستحق کو دے دو۔ بی بی کلثوم چاہتی تھی کہ دودھ امام علی کے لیے رکھ لوں۔ بی بی نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، امام علی فرمانے لگے، اے کلثوم، یہ دودھ پڑوسی کے یتیم بچوں کو دے دینا، اور خود نمک سے روزہ کھول لیا۔ روزہ کھولنے کے بعد اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، عبادت بھی کر رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف دیکھ کر فرما رہے تھے، آ گئی وہ رات جس کا علی سے وعدہ ہوا تھا۔ جیسے ہی فجر کا وقت قریب آنے لگا، آپ نے سحری کی نیت کی، امامہ سر پر رکھا اور نالین پہنے جو جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ 19 رمضان کی رات جیسے ہی آپ مسجد کوفہ پہنچے، جو انسان مسجد میں سوئے ہوئے تھے سب کو اٹھایا۔ ان میں آپ کا قاتل عبد الرحمن ابن ملجم بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، اٹھو اور اللہ کے فرض کو انجام دو، فجر کے وقت اللہ کے گھر سونا اللہ کو پسند نہیں۔ امام آگے بڑھے، اذان دینا شروع کی۔ اذان کے بعد جیسے ہی نماز کی نیت باندھی، آپ جیسے ہی سجدے میں گئے تو عبد الرحمن ابن ملجم اپنے ساتھ تلوار چھپا کر لایا تھا جو زہر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جیسے ہی امام سجدے میں گئے، اس ملعون نے وار کر دیا اور تلوار آپ کے سر پر لگی۔ اسی وقت آپ کے منہ سے نکلا، رب کی قسم آج علی کامیاب ہو گیا۔ مسجد میں کوہرام مچ گیا، نمازی سر پیٹنے لگے۔ اتنے میں آپ کے چاہنے والوں نے آپ کے قاتل کو پکڑا اور آپ کے پاس لے آئے۔ آپ زخمی حالت میں تھے۔ آپ کے چاہنے والوں میں سے کوئی آپ کے لیے شہد کا شربت لے کر آیا۔ آپ نے اپنے قاتل کو دیکھا، اس کے چہرے پر موت کا ڈر تھا۔ آپ نے اس آدمی سے کہا، یہ شربت اسے پلاؤ، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، کوئی بھی میرے قاتل سے برا سلوک نہ کرے، اگر میں اس ضرب سے مر جاؤں تو اسے بھی ایک ضرب لگانا، اور اگر یہ ایک ضرب سے بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اور اگر ایک ضرب سے مر جائے تو اس کے کفن دفن کا انتظام کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس انسان پر لعنت فرماتا ہے جو مرنے کے بعد نیت کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ آپ نے حسن سے کہا، حسن نماز پڑھاؤ۔ جب نماز پڑھا لی گئی تو حسن آپ کو گھر لے جانے لگے۔ خون سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی۔ آپ کے چاہنے والے بھی کچھ آپ کے ساتھ ہو لیے، ابھی کچھ دیر ہی پہنچے تھے۔ آپ نے حسن سے کہا، میرے چاہنے والوں سے کہو یہاں سے لوٹ جائیں، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے زخمی ہونے کی خبر گھر تک پہنچ گئی ہوگی۔ آپ نہیں چاہتے تھے کہ بیویوں کے رونے کی آواز آپ کے چاہنے والوں کے کانوں تک پہنچے، اس لیے آپ کے چاہنے والوں کو وہیں سے واپس موڑ دیا گیا۔ جب آپ زخمی حالت میں گھر پہنچے تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ طبیب کو بلا لیا گیا، مگر افسوس زہر آپ کے جسم میں پھیل چکا تھا۔ آپ نے اپنے چاہنے والوں کو بلایا اور ان سے کہا، پوچھو آج اگر علی سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو، پھر یہ علی آپ کے درمیان نہیں ہوگا۔ آپ کے چاہنے والے زاروں قطار رونے لگے۔
کچھ آپ کو دیکھتے رہے، کچھ سوال کرتے رہے۔ پھر آپ نے حسن سے کہا اپنے سارے خاندان والوں کو اکٹھا کرو۔ جب خاندان والے آ گئے تو آپ نے کہا آج کے بعد اس خاندان کا وارث حسن ابن علی ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے امام حسن حسین سے فرمایا میری شہادت کے بعد میرے جنازے کی خبر کسی کو مت دینا، میرا جنازہ اونٹنی پر رکھ دینا، پیچھے سے حسن حسین تم پکڑنا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اٹھائیں گے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسلام کے دشمن میرے مرنے کے بعد بھی چاہیں گے قبر کھود کر میرے جنازے کی بے حرمتی کریں گے۔ میری قبر پہلے سے بنی ہوگی، جہاں اونٹنی جا کر رکے وہیں مجھے دفن کر دینا، اور یہ بات کسی کو مت بتانا جب تک اللہ خود نہ ظاہر کرتے۔ آپ نے سب کچھ سمجھایا۔ سمجھانے کے بعد کہا فاطمہ مجھے لینے آئی ہے، اور اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں اور گھر میں ایک کوہرام سا مچ گیا۔ حسن اور حسین یتیم ہو چکے تھے۔ پھر آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا، آپ کے جنازے کو اونٹنی پر رکھا گیا، پیچھے سے حضرت امام حسن امام حسین نے اٹھایا اور آگے سے جبرائیل اور میکائیل اس اونٹنی کے ساتھ چل رہے تھے۔ کوفہ سے کچھ دور ہی جا کر وہ اونٹنی رک گئی۔ وہاں پر ایک چمکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، اس پتھر کے قریب جا کر رک گئی۔ کیا دیکھا وہاں پر ایک قبر پہلے سے بنی ہوئی تھی، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر اللہ کے نبی نوح نے بنائی ہے، اللہ کے اس ولی کے لیے جس کی وجہ سے میری کشتی کو نجات ملی۔ سلام ہو شیر خدا اللہ کے ولی، اے اللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے اور اللہ کے گھر میں شہید ہونے والے، مومنوں کے ولی امیر علی ابن ابی طالب۔